بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری، منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہماری جو آن لائن لائیو عربی گرامر کی کلاس ہے وہ ابھی شروع ہونے لگی ہے۔ آج کلاس نمبر 26 ہے اور آج ہم نے توابع کا بیان شروع کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا لنک جو ہے نا وہ شیئر کر دیں واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر، تاکہ اور بھی دوست جو شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ سبق کے اندر شرکت کر لیں۔ جی بھائی، تشریف لے آئے ہیں؟ کون کون آیا ہے؟ کوئی تھوڑی سی حاضری لگوا دیں۔ کمنٹ کر کے تھوڑی سی حاضری لگوائیں کون کون آئے ہیں۔ عربی گرامر کی کلاس کے طلباء طالبات پہنچے ہیں کہ نہیں؟ ابھی پاکستان میں وہ عشاء کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ ذرا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ جی وعلیکم السلام۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر عشاء کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ چلیں جی، سبق شروع کرتے ہیں۔ جو آگے ہو وہ آگے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ توابع کا بیان بہت اہم سبق ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا تھا کہ مزید جو طلباء آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، تو پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ توابع کا بیان ہے، اور توابع کس سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے جی تابع، تابع کی جمع، تابع کی جمع توابع ہے۔ تابع، توابع، تابع کا مطلب ہے پیروی کرنے والا۔ وہ ایک لفظ بولتے ہیں آپ لوگ، میں آپ کا بڑا تابع دار ہوں، مطلب بڑا آپ کی پیروی کرنے والا، آپ کے فرمان بجا لانے والا۔ تو یہ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جی، توابع چار چیزیں ہیں۔ ایک ہے صفت، تاکید، عطف اور بدل۔ یہ چار چیزیں ہیں توابع، صفت، تاکید، عطف اور بدل۔ ان کو آپ نوٹ کر لیں، ان کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے یہ جو صفت ہے یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور صفت کا مرکب توصیفی کا سبق ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا تھا۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ دیکھیں، راجل حسن کی میں نے مثال لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہے خوبصورت مرد۔ یہ موصوف ہے راجل
حسن یہ صفت ہے. اب یہ دیکھیں یہ حسن صفت ہے اور یہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہے. یہ اس کو تابع کہیں گے اور یہ تابع جو ہوتا ہے جس کی اتباع کرتا ہے اس کو متبوع کہتے ہیں. متبوع، تابع اور متبوع. میں لکھ دیتا ہوں. یہ تابع ہے، کس کے تابع ہے؟ اس کے، رجل کے. اور یہ رجل جو ہے نا یہ کہلائے گا متبوع. تو یہ میں صفت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ مرکب توصیفی کا سبق ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں. جو اعراب متبوع کا ہے وہی اعراب تابع کا ہے. یہ مذکر ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی مذکر ہے. یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے. تو اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ حسن جو ہے نا یہ تابع ہے اور رجل جو ہے نا یہ متبوع ہے. یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. تو یہ مرکب توصیفی. تو یہ پہلا تابع جو ہے نا یہ ابھی آپ دیکھ لیں. آگے ہم بڑھتے ہیں تاکید. تاکید کی طرف. میں کہتا ہوں رأیتو، میں نے دیکھا. رأیتو میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ اسدن، اسد کو. پھر کہہ رہا ہے اسدن. یہ دیکھیں پہلی دفعہ جب اس نے کہا کہ میں نے دیکھا رأیتو اسدن، اسد کو دیکھا. اسد شیر کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے شیر کو دیکھا. تو بات تو ختم ہو جاتی تھی لیکن وہ دوبارہ لے کے آیا ہے، کہہ رہا ہے وہ اسدن اسدن. وہ تاکید کر رہا ہے اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی. لفظوں کے اندر تاکید پیدا کر دینا، 2 مرتبہ کسی کلمے کو لے کے آ جانا. تو جو یہ دیکھیں یہ ہے متبوع اور یہ ہے تابع. تابع متبوع کا اعراب ایک طرح کا ہوگا، یہ سیم یہ ہوں گے. تو یہ اس کو کہتے ہیں تاکید اور یہ تاکید لفظی ہے. کسی چیز کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، شک واہم کو دور کرنے کے لیے وہ اس کے اندر اتنی تاکید کر رہا ہے کہ میں نے شیر کو ہی دیکھا، میں نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا. تو یہ ہم نے تاکید لفظی کی آپ کو مثال دے کے سمجھایا ہے. یہاں میں آپ کو پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہم آپ کو یہ مفصل یہ چیزیں نہیں پڑھا رہے، انتہائی شارٹ کر کے، بالکل شارٹ کر کے یہ چیزیں سمجھا رہے ہیں. چونکہ ویسے بھی یہ عربی گرامر کا کورس 40 روز ہے اور اتنا تفصیل کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یہ کلاس بھی تقریباً آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، آدھے پون گھنٹے کی. تو اس کے اندر یہ تفصیل کے اندر ہم نے جانا بھی نہیں ہے. ہم نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں جو آپ کے ذہن نشیں ہو جائیں، آپ کو کبھی نہ بھولیں، وہ چیزیں ہم نے کروانی ہیں. زیادہ ڈیپ کے اندر ہم لے کے نہیں جائیں گے. ایک تاکید 2 طرح کی ہوتی ہے. تاکید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی. کبھی معنی کے اندر تاکید ہوتی ہے، کبھی لفظ کے اندر تاکید ہوتی ہے. جو ابھی میں نے مثال دی تھی وہ تاکید لفظی کی مثال تھی، وہ لفظوں کے اندر تاکید تھی. اب میں ایک مثال آپ کو تاکید معنوی کی دیتا ہوں. جیسے یہ دیکھیں
ये देखें जी, ये ताकीद मानवी की एक मैं मिसाल जो किताब के अंदर लिखी है वो आपको दे रहा हूँ। हद्दसनिल वजीरू, यहाँ तक असल में जुमला यहाँ तक ही है। हद्दसा युहद्दिसु तहदीस, इसका मतलब है बयान करना, बयान करना, बात करना, बयान करना। वो कह रहा है बयान किया मुझे, बात की मुझसे, किसने? वजीर ने। ये वजीर इसका फाइल बन रहा है। वजीर ने मुझसे बात की, नी ये ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम की है जो कि मंसूब है, और ज़मीर मंसूब है मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल जो कि मफूल बन रही है। वो कह रहा है मुझसे वजीर ने बयान किया। अब यहाँ पे बात खत्म हो जाती थी, लेकिन वो आगे कह रहा है नफ्सहू, ये नफ्सहू ये जो है ये ताबे है, और अल वजीर जो है ये मतबू है। और ये कह रहा है वो वजीर ने ही मुझसे बात की, उस यानी उसके अपने नफ्स ने। नफ्स ये आगे मैं डिटेल आपको बताता हूँ थोड़ी सी इंशाल्लाह। तो ये एक ताकीद मानवी की मैं मिसाल यहाँ पे लेके आया हूँ। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल ले लें आप, ताकीद लफ्ज़ी और मानवी। ताकीद लफ्ज़ी के बारे में तो आपने अभी सुना कि वो लफ्ज़ों के अंदर ताकीद होती है, वो एक लफ्ज़ को 2 मरतबा करके जिक्र कर दिया जाता है। कभी ऐसा होता है कि ये जो लफ्ज़ी ताकीद होती है ज़मीर के ज़रिए आती है, जैसे ये कुरान पाक की मिसाल है एक। ये देखें जी, ये अगर अंता बीच में ना भी अगर होता तो जुमला फिर भी मुकम्मल था। कुंता कुंतर रकीबा अलैहिम, निगेबान, रकीब, तू उनके ऊपर निगेबान है। लेकिन ये देखे कुंता ये फेल माजी मारूफ है, सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर है, और इसके अंदर जो है ना अंता का तर्जुमा जो है ना वो पहले ही इसके अंदर पाया जा रहा था, यानी तू, अंता का तर्जुमा पहले ही पाया जा रहा था। ये अगर ना भी होता तो गुजारा हो जाता था, लेकिन ये कुंता के साथ अंता ज़मीर को भी लेके आए और इसके अंदर लफ्ज़ों के अंदर ताकीद पैदा कर दी कि तू ही निगहबान है उन पर। इसके अंदर थोड़ी ताकीद, जोर आ जाएगा कि तू ही जो है ना रकीब है उनका, उनके ऊपर। तो इसको कहेंगे ये ताकीद लफ्ज़ी है। अभी मानवी नहीं मैं बता रहा। एक तो ताकीद लफ्ज़ी थी कि लफ्ज़ 2 दफ़ा आए थे, और एक कभी ऐसा था कि ज़मीर के जरिए वो ताकीद आ जाती है। ताकीद मानवी, ताकीद मानवी के लिए कुछ अल्फाज हैं, बस वो अल्फाज हैं तो वो है काफ़ी हैं, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नफ्सुन, ऐनुन, किला, बस ये, और कुल, कुल्लुन, ये 4 आप लफ्ज़ याद कर लें ताकीद मानवी के लिए। ताकीद मानवी के लिए नफ्सुन, ऐनुन, किला, न कुल्लुन, नफ्सुन, ऐनुन, किला, कुल्लुन, ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। 3-4 और भी हैं लेकिन वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, वो कभी कहीं पे कभी आ जाएं, लेकिन उनको हम नहीं करेंगे, ये ही हम कर लेते हैं। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूं कि ये इनके साथ ज़मीर आया करती है, ज़मीर, जैसे नफ्सहू, नफ्सुहा, नफ्सुहुमा, नफ्सुहुन्ना, यानी ज़मीर आएगी इनके साथ। हु की ज़मीर आप लगा लें, नफ्सुहु, नफ्सुहुमा, नफ्सुहुम, नफ्सुहा, नफ्सुहुमा, नफ्सुहुन्ना, नफ्सुका, नफ्सुकुमा, नफ्सुकुम, नफ्सुकी, नफ्सुकुमा, नफ्सुकुन्ना, नफ्सी, नफ्सुना। इस तरीके से ये ज़मीर साथ है।
جو گردان میں نے ابھی نفس کی پڑھی ہے، عین کی بھی ایسے ہی آپ کر لیں، عین ہو، عین ہما، عین ہم، عین ہا، عین ہما، عین ہن، عین کا، عین کما، عین کم، عین کی، عین کما، عین کنہ، عینی، عیننا، اس طریقے سے۔ تو یہ 7 ضمیر آئے، اور کلا کے ساتھ بھی ضمیر آتی ہے، لیکن کلا کے ساتھ ہما کی ضمیر آئے گی، ہما، یہ تسنیہ کے لیے آتا ہے، کلا ہما۔ اب میں ان کی، یہ کل کے ساتھ بھی ضمیر آتی ہے، کلہو، کلہما، کلہم، کلہن، اس طریقے سے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال تو میں نے نفس کی دی تھی، وہ وزیر والی جو مثال تھی، اور بھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جیسے وہ کہتا ہے جاء الرجلان، دو مرد آئے، تو آگے تاکید بھی اس کی لگا دیتا ہے کلاہما۔ یہ دیکھیں، وہ اگر اتنا جملہ بھی ہوتا تو جملہ کافی تھا، بات بن جاتی تھی کہ جاء الرجلان، دو مرد آئے، لیکن وہ کلاہما کے ساتھ اس کو ضمیر، یہ تسنیہ کے لیے آتا ہے، یعنی وہ دو کے دو ہی آئے، سارے کے سارے ہی آئے، تو وہ جو ہے نا تاکید کے لیے یہ آتا ہے، اور یہ تسنیہ کی تاکید کے لیے آتا ہے کلاہما۔ یہ تاکید ہمارا مکمل ہو گیا، اور ابھی ہم بات کرتے عطف کی۔ یہ عطف، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا۔ عطف کا لغوی معنی ہوتا ہے ویسے مائل کرنا، مائل کرنا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان، بہت ہی آسان۔ عطف کی اصل میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عطف نسق ہوتا ہے، اور ایک عطف بیان ہوتا ہے۔ عطف نسق اور عطف بیان۔ عطف، یہ جو آپ بولتے نہیں، واو، ضرب زید بکر، ضرب زید بکرن و امرن و امرا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ دیکھیں، میں اس کو آپ کو اس کے چند الفاظ بتاتا ہوں کہ وہ آپ ذہن نشی کر لیں، وہ نا عطف کے لیے آتے ہیں، یعنی 2 کلمات کو جوڑنے کے لیے، اور یہ واو جو ہے واو عاطفہ کہلاتی ہے، اور یہ انگلش کے اندر اینڈ کا ترجمہ پیدا کرتی ہے۔ اب اس کو جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے واو ہے، فا ہے، ثم ہے، ثم، او ہے، او، لیکن ہے، حتی ہے۔ یہ چونکہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیے۔ ویسے تو واو، فا، ثم، او، ام، اما، بل، لیکن، لا، حتی، تو یہ 10 تقریباً کلمات ہیں، لیکن جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ واو ہے، فا ہے، ثم ہے، او، لیکن، حتی، یہ جو ہے نا یہ عطف نسق کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، قرآن پاک کی مثالیں یہاں پہ لے لیں آپ۔ اب یہ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر آپ اگر غور کریں تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब ये देखिए वाओ आ रही है, बीच में वाओ आ रही है। ये जो वाओ आ रही है ना, इसको कहते हैं वावे आतिफा, और ये अत्फे नसक की मिसाल है। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। व मा उनजिला मिन कब्लिका व बिल आखिरति हुम यूकिनून। अब ये देखिए ये जो वाओ आ रही है, ये इसको कहेंगे वावे आतिफा, ये अतफ डाल रही है। इस तरीके से कसीर आपको मिसालें इस फा की भी मिल जाएंगी, सुम्मा की भी मिल जाएंगी, औ लकिन और हत्ता, इसकी मिसालें आपको कसीर मिलेंगी। तो जहां भी ये आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है ना, ये अतफे नसक की मिसालें। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है अतफे नसक के अंदर कि फेल का अतफ फेल के ऊपर आता है, मुरक्कब का अतफ मुरक्कब के ऊपर आता है, यानी मुरक्कबे तुसीफी और मुरक्कबे तुसीफी, दरमियान में वाओ आ गया, दरमियान में औ आ गया। ठीक है जी, दरमियान में औ आ जाएगा, जैसे अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता। अब ये देखे जुमला फेलिया का अतफ जुमला फेलिया के ऊपर है। कभी मुरक्कबे तौसीफी आएगा तो आगे भी मुरक्कबे तौसीफी, एक मुरक्कबे इजाफी आया तो आगे भी मुरक्कबे इजाफी। ठीक है जी, एक जुमला इसमी आया तो अगर आगे भी जुमला इसमिया। तो ये कभी जुमलों का अतफ जुमलों के ऊपर, मुरक्कब का अतफ मुरक्कब के ऊपर भी होता है, और जार मजूर का अतफ जार मजूर के ऊपर भी होता है। इस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा जी, ये हो गया, इसको हम क्लोज करते हैं, क्योंकि वैसे डिटेल में देख रहा हूं इसकी काफी डिटेल है, तो वो ज्यादा डिटेल के अंदर हमने जाना नहीं। अब आते हैं हम अतफे बयान की तरफ। अतफे बयान कौन सा होता है? ये तो आप समझ लें कि वाओ औ सुम्मा हत्ता वगैरह करके जो चीज होती है उसको अतफे नस्क कहते हैं। और अतफे बयान अब समझो, अतफे बयान क्या होता है? इसमें जो समझने वाली चीज है वो ये है कि अलम के बाद लक़ब आता है, कुनियत के बाद अलम, सिफत के बाद मौसूफ। ये ले अतफे बयान। अतफे बयान इसको कहते हैं, पहले नाम आएगा यानी अलम आएगा, अलम नाम, और नाम के बाद उसका लक़ब आएगा। और ये जो बाद वाली चीज होती है ये ज्यादा मशहूर होती है इससे, मतबू से। ये मतबू है, ये ताबे है, ये मतबू है, ये ताबे है, ये मतबू है और ये ताबे है। अलम के बाद लक़ब आएगा, कुनियत आएगी, कुनियत के बाद अलम आएगा। यानी उसकी कुनियत को लोग इतना नहीं जानते होंगे लेकिन अलम को ज्यादा जानते होंगे। उसके अलम को यानी उसके नाम को लोग इतना नहीं जानते होंगे लेकिन उसके लक़ब को ज्यादा जानते होंगे। इस तरीके से मौसूफ को ज्यादा जानते होंगे, उसकी सिफत को नहीं जानते होंगे। तो ये देखिए ये मतबू है और ये क्या है? ताबे, यानी सिफत के बाद मौसूफ। हालांकि होता यह मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है मुरक्कबे तौसीफी के अंदर, लेकिन ये अतफे बयान में ये होता है कि सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद। अब मैं आपको इसकी मिसालें देता हूं। देखें जी, जैसे हाजा अलीयुन ज़ैनुल आबिदीन। अब ज़ैनुल आबिदीन ज्यादा मशहूर है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो ये देखिए अलम के बाद क्या है? ये लक़ब है। तो पहली मिसाल हमने कही थी कि अलम के बाद लक़ब। तो ये जो ज़ैनुल आबिदीन है इसको कहेंगे हम ताबे, और ये है मतबू।
یہ تابع ہے اور یہ کیا ہے؟ متبوع. یہ جو ہے اس کی اتباع میں آیا ہے. لیکن یہ صورت وہ ہے عطف بیان کی کہ علم پہلے آ جائے اس کے بعد لقب آئے. تو لقب جو ہوتا ہے یہ زیادہ مشہور ہوتا ہے کس سے؟ علم سے. اچھا یہ ہو گیا علم کے بعد لقب کی مثال. اب لے لیں کہ کنیت کے بعد علم. اقسم باللہ ابو حفص عمر. یہ دیکھیں جی یہ آیا ابو حفص. اب ابو حفص یہ کنیت ہے اور ابو حفص کو کم لوگ جانتے ہیں کہ ابو حفص کون سے صحابی ہیں. لیکن یہ ان کا جو علم ہے عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے نام سے لوگ زیادہ واقف ہیں. تو یہ کنیت کے بعد آیا علم. تو یہ متبوع ہے، یہ کنیت متبوع، اور یہ عمر جو یہ ہے تابع. یہ وہ والی مثال ہے عطف بیان کی کہ کنیت کے بعد علم کو ذکر کیا جائے. یہ اصل میں دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں، تابع اور متبوع. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں سبق کے شروع میں. لیکن یہ ہم ابھی عطف بیان سمجھ رہے ہیں کہ جس میں کنیت کے بعد علم کو ذکر کیا جاتا ہے. اچھا جی آگے ایک مثال ہے کہ صفت پہلے آ جائے موصوف بعد میں ہے. ھذا الکلیم موسیٰ. اب دیکھیں صرف کلیم کہا، یہ صفت ہے کلام کرنے والا. وہ یہ صفت ہے، اس صفت سے ہم کوئی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا کلیم. لیکن یہ جو موصوف ہے اس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ. تو یہ صفت پہلے آ گئی ہے، موصوف بعد میں آیا ہے. یہ متبوع ہے اور یہ تابع ہے. یہ ہم عطف بیان سمجھ رہے ہیں. یہ تھا عطف بیان جی. بس 3 مثالوں کے ذریعے 3 چیزیں ہم نے آپ کو سمجھائی ہیں. بس اگر یہ چیز سمجھ آ گئی تو سمجھ لیں کہ عطف بیان بھی سمجھ آ گیا. اب پیچھے ہمارے پاس بچتا ہے ایک چیز، بدل. بہت آسان ہے. بدل میں سمجھتا ہوں کہ پھر کل کر لیا جائے، کیونکہ اس کی تھوڑی سی شکیں ہیں. وہ تھوڑی ہے تو آسان، بہت آسان ہے، لیکن وہ شکیں سمجھاتے ہوئے دیر ہو جانی ہے. تو آج یہ اتنے ہی رکھیں آپ، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے آج سمجھا ہے توابع کے اندر صفت کو، تاکید کو اور عطف کو. صفت، تاکید اور عطف، یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں. اور کل ہم انشاءاللہ عز و جل جو بدل چوتھی چیز ہے جو رہ گئی ہے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے. یہ ایک مبشر سرداری سوال کر رہے ہیں کہ مبنی علی الضمہ اور مبنی علی الفتح کے معنی بتا دیں مثال کے ساتھ. چلیں میں یہ بہت سوال ہو رہا ہے یہ مورب اور مبنی کے بارے میں، یہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. مورب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ویسے میں بتا چکا ہوں. مورب اور مبنی. اب یہ دیکھیں یہ مورب یہ اعراب سے نکلا ہے، اعراب سے مورب. اور یہ مبنی. مورب یعنی جس کا اعراب جس کلمے کا بدلتا رہے اس کو کہتے ہیں مورب، اور جس کا اعراب نہ بدلے ایک ہی اعراب رہے ہر حالت کے اندر اس کو کہتے ہیں مبنی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے
یہ دیکھیں جی، ایک یہ لفظ ہے ہمارے پاس زید. زید ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اگر اس کے اوپر پیش لانا چاہیں تو پیش آ سکتی ہے، اگر زبر لانا چاہیں تو زبر آ سکتی ہے، اگر ہم اس کے اوپر زیر لانا چاہیں تو زیر بھی آ سکتی ہے. اس کلمے کے اندر اتنی صلاحیت ہے. اب یہ دیکھیں دارابا یہ فعل ہے اور زیدن یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، تو فاعل ہونے کے اعتبار سے اس پہ پیش آ گئی ہے. دارابا زیدن یعنی زید نے مارا. اب یہ ایک اور زید تھا جس کی اس نے پٹائی کی ہے، زید نے زید کی پٹائی کی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ زید نے زید کو مارا، تو یہ مفعول بن رہا ہے تو اس کے اوپر زبر آئی ہے. اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے، اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے. زید ایک جگہ کا نام تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس جگہ یعنی زید جو جگہ ہے اس جگہ کے اندر زید نے زید کو مارا. تو یہ دیکھیں کہہ رہا ہے فی زیدن، تو فی حرف جار آیا ہے تو اس نے اپنے ماں بعد کو زیر دے دی ہے، تو اس زید کلمے کے نیچے زیر آ گئی ہے. اور یہ تینوں اعراب اس کے اوپر آنے کی صلاحیت ہے اور تینوں اعراب کی ہم نے مثال دی ہے. اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ جو زید ہے نا یہ مورب ہے، مورب ہے یہ جی، اس پہ اعراب آ سکتا ہے. اب انہی تینوں جگہوں کے اوپر میں ایک مبنی رکھتا ہوں، یعنی پیش والی جگہ پر، زبر والی جگہ پر اور زیر والی جگہ پہ. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی. وہ کہہ رہے جی دارابا ہو، اس نے اس کو مارا، فی ہی اس میں، کہہ رہا اس نے اس کو اس میں مارا. اب عربی کے اندر جو ضمیریں ہوتی ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں، ان کے اعراب بدلتے نہیں ہیں، یہ ایک جیسے ہی اعراب رہتے ہیں، ان کے اعراب بدلا نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. جیسے میں ایک اور یہاں پہ ضمیر لکھتا ہوں، دارابا ہا فی ہا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہا ہی آیا ہے تو یہاں پہ بھی ہا ہی آیا ہے، بدلا نہیں ہے، حالانکہ اس کے پیچھے فی حرف جار ہے. اب یہ آپ کو تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، یہ سبق پھر بہت زیادہ ہو جانا ہے کیونکہ مبنی کچھ چیزیں ہیں وہ سمجھانی پڑیں گی کہ مبنی کون کون سی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ پھر کسی وقت تک کے لیے رکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ پھر تفصیل سے ہم بیٹھ کے سمجھ لیں گے کہ مبنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ آج واٹس ایپ کے اوپر بھی طلباء نے سوال کیا تھا کہ یہ ہو ضمیر جو ہے ویسے تو یہ مبنی ہے، لیکن جب فی حرف جر اس کے پیچھے آتا ہے تو یہ ہی ہو جاتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا فی ہو ہونا چاہیے تھا. تو یہ سوال ایک بچوں نے کیا تھا، اس کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں کہ یہ ہو ضمیر ایک ایسی ہے کہ جس کا ہے یہ ضمیر ہے بھی مبنی، لیکن یہ اس کے پیچھے جب حرف جار آتا ہے تو یہ اس کے نیچے جو ہے نا زیر آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو پیچھے یا ہے یا اپنا ماں بعد زیر کو چاہتی ہے، یا ساکن اپنی ماں بعد زیر کو چاہتی ہے، تو اس لیے وہ پروننسیشن یا یوں سمجھ لیں پڑھنے کے اعتبار سے عربوں کی زبانوں کے اندر اس طریقے سے یہ رائج ہو چکا ہے کہ وہ اس کو زیر لگا کے پڑھتے ہیں. بقایا سبھی ضمیریں جو ہیں ہا ہما ہم، ٹھیک ہے، کا کما کم، یہ ساری ضمیریں جو ہیں یہ ساری کی ساری مبنی ہیں. اچھا یہاں پہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ مبنی اللہ ضمہ اور مبنی بر فتح
ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں مبنی بر ضمہ اور مبنی بر فتح، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ضمیر ہے جی، خطاب کی ضمیر ہے، کا کما کم کی کما کن، اس کو ہم کہیں گے یہ ضمیر مبنی ہے، لیکن اس کے اوپر زبر ہے تو زبر ہی رہنی ہے ہمیشہ، تو اس کو کہیں گے مبنی بر فتح، یعنی یہ زبر کے ساتھ مبنی ہو چکی ہے، جم گیا اس کے اوپر یہ اعراب، اس کو کہیں گے مبنی بر کسرہ، یعنی زیر اس کے ساتھ چپک چکا ہے، جم چکا ہے، اس نے زیر ہی رہنی ہے، یہ بدلے گا نہیں۔ لفظ ذالکا، یہ دیکھیں ذالکا، اب یہ ذالکا بھی مبنی ہے، اس میں اشارہ ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے یہ مبنی بر فتح ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آئی ہے تو زبر ہی رہنی ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کا اعراب نہیں بدلنا۔ تو اس قسم کے کچھ اعراب ہوتے ہیں مبنی کلمات کے اوپر، اگر پیش آئی ہے تو ہم کہیں گے یہ مبنی بر ضمہ ہے، اگر زبر آئی ہے تو مبنی بر فتح ہے، اگر زیر آئی ہے تو مبنی بر کسر ہے، یہ جمع ہوا ہے، اس کا اعراب یہی رہنا ہے، یہ بدلنا نہیں ہے کسی صورت کے اندر۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ مبنی اور مورب کے جو اعراب ہیں انشاءاللہ پھر کسی دن ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جی جواب آ چکا ہے، ڈاکٹر یوسف صاحب کہہ سکتے۔ اچھا جی اور بھی سوال میں دیکھ لیتا ہوں، مبنی علی الضمہ اور مبنی علی الفتح، یہ تو ہو گیا نا؟ جی جی ڈاکٹر یوسف صاحب، یہ ابھی تو سمجھ آ گیا نا، آپ کا ہی سوال تھا مجھے یاد آیا۔ تو یہ ضمیروں سے پہلے جب حروف جر آتے ہیں تو کس طریقے سے اعراب بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، وہ میں نے بتا دیا۔ یہ دوست کہہ رہے ہیں جی بڑا کوئی وائٹ بورڈ استعمال کر لے، میں اصل میں پردیس میں بھائی بیٹھا ہوں، یہاں دبئی کے اندر ہوں، تو وہاں یہاں کوئی سہولتیں ذرا جتنی ہے بس وہ غنیمت جانے آپ، بہترین زبردست، جزاک۔ اچھا جی کوئی اور سوال؟ چلیں جی اجازت دیں پھر، یہ اتنا ہی کافی ہے، ابھی تھوڑا تھوڑا سبق لے لیں انشاءاللہ تعالی، کبھی یہ مکمل ہو ہی جائے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ ڈیلی کا سبق لیا کریں، اور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھا رہے، میری کوشش یہ ہے کہ بس موٹی موٹی کوئی چیز ایسی بتائی جائے کہ جو آپ کے ذہنوں کے اندر فٹ ہو جائے بس، کیونکہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ، اور یہ لینتھی کورس نہیں ہے ہمارا، یہ درس نامی کے اندر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور کئی کئی دن چلتے ہیں ایک ایک سبق کے اوپر، اور کئی کئی صفحات کے اوپر ایک ایک سبق وہ بکھرا پڑا ہے، تو اس طریقے سے میں وہ اتنی ڈیٹیل کے اندر یا اتنا وہ نہیں لے کے جاتا آپ کو، بس اتنا ہی بتاتا ہوں کہ موٹی موٹی چیزیں جس سے عبارت آپ کو سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ آخری دنوں میں ہم قرآن حکیم کے 1 2 3 رکوع جتنے اللہ پاک نے چاہا وہ بھی نکالیں گے، اس کے اندر اجرا کریں گے، اور جو قوانین ہم سیکھے ہوئے ہوں گے اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی یہ بالکل، یہ بھی غنیمت ہے، بڑی مہربانی، اچھی بات ہے، سمجھ جاتے ہیں ہمارے دوست۔ کورس کے آخر میں یہ مبشر کہہ رہے ہیں
کورس کے آخر میں ترکیبیں کرنے کا طریقہ بھی بالکل ترکیبیں کرنے کا طریقہ آپ کو المنجد نکالنے کا طریقہ، بلکہ المنجد نکالنے کے 2 سبق تو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، تو وہ بھی آپ دیکھیں، غالباً 18واں 19واں، غالباً 18واں 19واں سبق ہے، تو سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ اس کورس کے اندر بتائیں گے۔ 40 دن ہمارے پاس ابھی کافی دن پڑے ہیں، آج 26ویں کلاس ہے، تو 14 دن ہمارے پاس پھر بھی ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ اور کچھ جی، اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے، 41-42 منٹ کی کلاس ہو گئی ہے، دعا کو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔